السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ، عنوان: شرک اور جان بوجھ کر کیا گیا قتل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دیں بجز اس شخص کے جو حالت شرک میں فوت ہو اور جس نے عمداً کسی مومن کو قتل کیا ہو۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی معافی نہیں، باقی سب گناہ کی معافی ہے۔ جب بندہ جو ہے اگر دنیا میں کر بیٹھا تو اللہ یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور اللہ کی نیکی، اللہ کی رحمت سے دور رہوں، اس سے یہ ہرگز نہ سمجھے۔ گناہوں سے بھی بچے رہیں، اللہ کو راضی کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ اپنی رحمت کے صدقے بندے پر بخش دے، مہربان ہو جائے، تو اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی معافی نہیں۔ ایک وہ گناہ شرک، جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں نہ وہ کسی کے باپ، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کی ذات کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہی وحدانیت ہے۔ اور اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی دنیا میں تو معافی ہے لیکن آخرت کے اندر اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے شرک کیا اور معافی مانگ لی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک شرک سے محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو۔ اور اسی طرح وہ شخص جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو، کسی مسلمان کا خون بہایا ہو، تو اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔